اپنے شیخ کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنا کس حد تک درست ہے اور کس حد تک اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے یا کس صورت میں قابل اجتناب ہے؟ گزشتہ دنوں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کے اندر شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ان کے اندر یکسوئی ہو اور فردن فردن اس کو ادا کیا جائے، یعنی انفرادی طور پر۔ جس طریقے سے تہجد اور صلاۃ التسبیح کی جماعت نماز ہے، ان کے اندر جماعت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ نفلی ہیں، ان کو کوئی ادا کرے تو بہت بڑا ثواب ہے، نہ ادا کرے تو قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ پھر یہ ایک اجتماع کی شکل بن جاتی ہے، یعنی ہونا تو چاہیے تھا انفرادی، ہر آدمی اپنے طور پر بیٹھے، لیکن یہ اجتماع کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے اشتہار شائع کیے جاتے ہیں، بینر شائع کیے جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج چلائے جاتے ہیں، ایک ترغیب دی جاتی ہے، پھر اس مجمع کے خرچے کے لیے اہل خیر کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں ہیں اجتماعی شکل کی، تو اس سے اجتناب فرمایا قابل اجتناب ہے یہ طریقہ۔ اور اسی وجہ سے کہ جو انفرادی عبادت ہو اگر اس کو اجتماع کی شکل میں لایا جائے تو فقہا اس کو مکروہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچا جائے۔ باقی آپ عیدین کی نمازیں بھی دیکھتے ہیں، ان کے اندر جماعت ہوتی ہے اور تراویح کی بھی جماعت ہوتی ہے، ان کا حکم الگ ہے۔ عیدین کی نماز واجب ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ ہے۔ پورے علاقے میں سے، بستی میں سے ایک آدھ بندہ بھی مسجد میں بیٹھ جائے تو مسجد آباد ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر یہ ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ مقامی مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے والے لوگ نہیں رہ جاتے۔ جو اعتکاف کی اہمیت سمجھتے ہیں یا جو شوقین ہوتے ہیں وہ تو اپنے شوق کے ساتھ بیٹھ گئے، تو باقی جو علاقے والے لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک اہمیت نہیں ہوتی یا پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جب ایک آدمی بیٹھے گا تو اہمیت پیدا ہوگی، دیکھا دیکھی بھی لوگ کافی ساری عبادات پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مقامی مساجد کو آباد کرنا بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے اندر ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم لازم سمجھیں گے تو پھر وہ چیز بھی ایک مقامی مساجد کی آبادی والی بھی باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ صورت نکالے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، ایک بائی چانس وہ اپنے شیخ کے پاس پہنچ گیا ہے، لازم نہیں سمجھا، اس کو کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، میسج کا پتہ بھی نہیں ہے، اشتہار کا پتہ بھی نہیں ہے، پھر وہ اگر چلے جاتا ہے تو کسی حد تک اس کی گنجائش ہے، تو یہ پھر بھی لکھا ہے، فرمایا گیا ہے کہ انفرادن شمار ہوگا۔ جس طریقے سے نمازوں کے بعد ایک دعا ہوتی ہے یہ انفرادی ہے، لیکن جب سارے آدمی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اجتماع کی شکل بن جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی آخر میں یہ فتوے کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر اشتہارات چلانا اور پھر اہل خیر کو ان لوگوں کی آمد کی وجہ سے ان کے خرچے کے لیے آمادہ کرنا پھر بھی قابل اجتناب ہے، بلکہ شیخ کو از خود چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، لوگوں کو ان چیزوں سے روک دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔